الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لیے، یعنی اس کے لیے جو ڈرتا ہو اللہ اور روز آخرت سے اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کے آیا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم جس طرح ربیع الاول مناتے ہیں اس میں ہمیں اپنے آپ کا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہی وہ زندگی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے؟ کیا یہی وہ زندگی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے تھے؟ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو نمونہ کیا ہوتا ہے؟ نمونے کا مطلب ہے کہ مثال ہے، اور میرے شیخ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ اگر تم درزی کے پاس جاؤ اور اسے کپڑا دو سینے کے لیے اور ساتھ میں اسے ایک اپنے سائز کے لیے بھی ایک کپڑا دے دو اور بتا دو کہ بالکل اسی طرح سینا ہے جیسے یہ کپڑا ہے، تو اب وہ درزی جو ہے وہ کپڑا تو سی دے لیکن اس میں اپنی طرف سے ڈیزائن بھی بنا دے۔ آپ نے کہا تھا کہ بالکل سادہ رکھنا ہے، اس طرح کا ڈیزائن رکھنا ہے، اور وہ درزی جو ہے اس میں ساتھ میں ڈیزائن بھی بنا دے اور بیل بھی لگا دے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا کسٹمر مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا جوڑا بنا دیا، یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا، میں نے تو ایسا کہا نہیں تھا، تو آپ اس سے جھگڑا کریں گے اور اسے کہیں گے یہ کیا کیا، میں نے تو تمہیں نمونہ دیا تھا، نمونے کے طور پہ تمہیں ایک جوڑا دیا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ خوش ہو جائیں اس لیے میں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا۔ اسی طرح ہماری زندگی بہت سے لوگوں کی اس طرح گزرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ ہمارے لیے پیش کیا تھا اور ہم اس میں اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، جبکہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی طریقہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بھی میرے شیخ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں ہیں اور امام کا جو مائک ہے وہ ایک دم سے بند ہو جائے اور پھر آپ کو آواز نہیں آ رہی ہو تو آپ کس کی اتباع کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلی صف والے کیا کر رہے ہیں، تو کیونکہ پہلی صف والے دیکھ رہے ہوں گے امام کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، اب ان کے کان میں چاہے آواز جا رہی ہو یا نہیں جا رہی ہو، انہیں پتہ چل جائے گا کہ رکوع کب کر رہا ہے اور سجدہ کب کر رہا ہے، سجدے سے اٹھ کب رہا ہے، تو پیچھے والے یہ دیکھیں گے کہ پہلی صف والے کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، صحابہ نے کیسے زندگی گزاری، اور صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین۔ اور اگر آج کوئی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ عمل کر لیا جائے تو یہ بڑا اچھا عمل ہے، تو اس کا بڑا ثواب ہے اور اس سے جنت میں جائے گا آدمی، تو ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ قابل قبول وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ تو اس لیے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب تھے انہی کے پاس وہ نور ہوگا جو نور ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح سورج کے قریب جو سیارے ہوں گے ان کے اوپر سورج کی روشنی زیادہ پڑے گی، اور جو جتنا سورج سے دور ہوگا اس کے اوپر اتنی ہی۔ تو صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ تو ایک مثال شیخ کی کتاب میں ایک مثال لکھی ہے کہ ایک صحابی نے مکان کے اوپر ایک اور کچھ حصہ بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے وہ مکان دیکھ لیا، انہوں نے پوچھا کس کا مکان ہے، تو صحابہ کرام نے بتایا فلاں صحابی کا مکان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کچھ خوشی کے آثار نظر نہیں آئے بلکہ ناخوشی نظر آئی۔ بہرحال دوسرے صحابہ سے ان صحابی کو پتہ چل گیا جن کا وہ مکان تھا، وہ اس وقت وہاں پر نہیں تھے، بعد میں انہیں پتہ چلا۔ تو انہیں جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری گزری ہے تو انہوں نے اپنے مکان کا وہ حصہ گرا دیا،
نہ صرف گرا دیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا بھی نہیں کہ میں نے اس کو گرا دیا ہے۔ تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے ذکر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ حصہ غائب تھا، تو پھر انہوں نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں صحابی جو تھے جن کا یہ مکان تھا، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ یہاں سے گزرے تھے اور آپ نے پوچھا تھا یہ کس کا ہے، تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے اس کو گرا دیا۔ تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے گرا دیا بلکہ آ کے بتایا بھی نہیں۔ تو ایک اشارہ ان کے لیے کافی تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات پسند نہیں آ رہی تو وہ میں فوراً ہی جو ہے اس کو ختم کر دوں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں جن سے ان کی اتباع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ایک صحابی دور تھے، ابھی وہ مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئے، ابھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ تو پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو وہ تو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، وہ تو ان کے لیے کہا تھا جو مسجد کے اندر موجود تھے۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ نے انہیں کہا ہے، لیکن اگر آپ کچھ کہہ دیں اور اس پہ میں عمل نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یعنی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ بیٹھ جاؤ، تو اب صحابی جو تھے وہ فوراً بیٹھ گئے، یہ سوچ کے کہ اب نبی کا حکم ہے کہ تو اب میں اس کو کیسے۔ اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی ان کی شادی ہوئی تھی اور ابھی ان کا شادی کو ایک آدھ رات ہی ہوئی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تو کیونکہ وہ جنگ شروع ہونے والی تھی اس لیے بلا رہے تھے۔ تو اب ان کو غسل کی حاجت تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو، لیکن انہوں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ہے تو اب میں اس میں غسل میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں۔ تو وہ فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ تو اب شہید جو ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا اور اس کو انہی کپڑوں میں قبر میں اتارا جاتا ہے۔ تو لیکن ان کا جو جسم مبارک تھا اس کو آسمان پہ لے جائے کہ اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا تھا، اس لیے وہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں آج بھی ان کی جو اولاد ہے مدینہ شریف میں موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو ابن غسیل الملائکہ کہتے ہیں، تو وہ اس لقب کو اپنے نام کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھی کہ وہ کسی کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ تو ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صاحب ملک شام سے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حضرت عمر سے ملنے آئے۔ کیوں ملنے آئے؟ کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ التحیات جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ تو اب وہ انہیں آتی تو تھی لیکن وہ صرف قرب حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ واسطے بیچ کے جو ہیں وہ واسطے ختم ہو جائیں اور میرا ڈائریکٹ واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ تو وہ 1500 کلومیٹر کا سفر پیدل جس طرح بھی کیا انہوں نے، لیکن 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت عمر کے پاس آئے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہیں مسجد میں دیکھا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے، تو ان سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئیں؟ تو پتہ چلا وہاں سے شام سے آئیں۔ تو پھر ان سے پوچھا آپ کیوں آئیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے التحیات سیکھنے آیا ہوں کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا تم واقعی اس کام کے لیے آئے؟ میں کہا میں واقعی اسی کام کے، تمہیں اور کوئی کام نہیں تھا؟ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا۔ پھر پوچھا تم واقعی صرف اس کام کے لیے آئے ہو؟ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ تو یہ جو مثال تھی یہ صحابی کی نہیں تھی بلکہ ایک آدمی کی تھی جو بہت دور رہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا جو ہے واسطہ جو ہے اور رابطہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ہو جائے۔ تو اب یہ نمونہ جس زندگی کو نمونہ کہا گیا اس کی اتباع ہمیں کس طرح کرنی ہے؟ کیا ہمیں اس طرح اتباع کرنی ہے کہ ڈھول بجائیں، میوزک ہو، نعتوں میں میوزک چل رہا ہو، سڑکیں بند کی جائیں، ایمبولینس میں کوئی مریض ہو جس کو ہارٹ اٹیک
ہوا ہوا ہو اور وہ ہاسپٹل پہنچنا چاہتا ہو لیکن راستے سارے بند کر دیے جائیں، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں 3 رکعت نماز مغرب کے بجائے 4 پڑھوں گا کیونکہ 3 میں جتنا ثواب ہے 4 میں اس سے زیادہ ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 بتا دیے تو آپ 4 تو نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتا دیے ان سے بہتر طریقہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ میں درود شریف پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، درود شریف پڑھتا رہوں گا، تو یہ محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا تھا، اور ان کی زندگی کا نمونہ یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی عام آدمی ہے، لیکن اذان سنتے تھے تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں، اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اور وہ جو حدیث آئی کہ پہلی حدیث یہ تھی کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور دوسری حدیث یہ تھی کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کے آیا ہوں۔ تو اب ہماری خواہشات بہت طرح کی ہوتی ہیں، کسی کی کوئی خواہش ہوتی ہے، کسی سے صبح اٹھا نہیں جاتا، اسے سونے کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی کوئی اور خواہش ہوتی ہے۔ تو وہ تمام جتنی بھی ہماری خواہشات ہیں جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی چیز کے تابع نہ ہو جائیں، اور وہ لائی ہوئی چیز کیا ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور انہی میں شریعت۔ تو جب تک ہماری خواہشات ان چیزوں کے تابع نہیں ہو جائیں گی تو پھر وہ محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کچھ ہم سڑکوں پہ کرتے ہیں اور گھروں میں دین کے نام پر کرتے ہیں جس کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ ان کے صحابہ سے ہے، تو یہ پھر ہماری اپنی خواہشات ہو گئیں، یہ اس کے تابع نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، یہ صرف ہماری اپنی خواہشات ہیں۔ اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ سنت اور بدعت میں فرق یہ ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز ہے اور بدعت ہماری اپنی خواہش ہے۔ تو اگر ہمیں پہچاننا ہو دونوں میں فرق کیا ہے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ سنت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ سنت نہیں ہے تو پھر یہ ہماری خواہش ہے، اور خواہش جو ہے وہ اگر سنت کے خلاف ہے تو باطل ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔